سیرت ہال سے باہر آ گئی۔ اس کو گھبراہٹ ہونے لگ جاتی تھی جب وہ گرلز کو ایسے میک اپ کیے ہوئے دیکھتی تھی۔ اس نے میک اپ کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ گرلز ایسے کیسے ہر وقت میک اپ میں رہ لیتی ہیں۔ وہ جب گھر سے نکلی تھی تب دھوپ تھی، بٹ اب آسمان پر بادل نمودار ہو چکے تھے اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ موسم کافی بدل چکا تھا۔ وہ خود بھی حیران ہو گئی۔ موسم کو اچانک بدلتے دیکھ کر اس کو بہت اچھا فیل ہونے لگ گیا۔ وہ ایسے ہی چلتی چلتی گراؤنڈ کی طرف آ گئی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جھولوں کے پاس آ گئی۔ اس کو اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے، اپنے دھیان میں گم۔ وہ جھولے پر بیٹھ گئی۔ اسے گیٹ سے انٹر ہوتی گاڑی کا نہ ہارن سنائی دیا اور نہ گاڑی دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ جھولے کو آگے پیچھے کر رہی تھی۔ سفید چادر جو وہ کر کے آئی تھی اس کے سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گئی تھی، بٹ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں لگا۔ اس کے لمبے بالوں کی چوٹیاں جب وہ جھولے لیتی تھی اڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر انوکھی مسکراہٹ تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنی حرکت پر بہت ہنسی بھی آئی اور شرمندگی بھی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس کی یہ حرکت دور کھڑا دیکھ چکا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ 10 منٹ بعد شاذل لوگ اسکول کے سامنے تھے۔ آہد نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاذل افندی نے ہارن دیا، گارڈز نے سلام کیا اور ساتھ ہی گیٹ کھول دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ آہد صاحب کے دوست شاذل افندی ہیں، جو پہلے 2-3 دفعہ آ چکے تھے۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور آہستہ سے گاڑی گیٹ کے اندر لے آیا۔ آہد اب بھی چپ تھا۔ شاذل افندی نے آہد کو دیکھا۔ وہ گاڑی آہستہ چلا رہا تھا۔ بے دہانی میں ہی اس کی نظر رائٹ سائڈ والے گراؤنڈ کی طرف گئی، جہاں ایک لڑکی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جس نے بیبی پنک اور وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کو سب بھول گیا اور وہ اس کو دیکھنے لگ گیا۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس لڑکی میں جو وہ اس کی طرف دیکھے گیا۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور ساتھ آہد بھی ہے۔ وہ ایسے ہی ڈرائیو کرتا ہوا اسکول کے اندرونی دروازے میں گاڑی لے آیا تھا اور اس نے گاڑی کو زور سے بریک لگایا۔ کیا ہوا تمہیں؟ آہد ایک دم سے چونکا اور اس نے شاذل افندی سے پوچھا۔ اس کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا۔ کچھ نہیں، تم ٹھیک ہو؟ وہ بھی اب پوری طرح سے ہوش میں آ چکا تھا، پر زبان میں لڑکھڑاہٹ سی آ گئی۔ وہ بھی اب پوری طرح سے ہوش میں آ چکا تھا، بٹ زبان میں لڑکھڑاہٹ سی آ گئی تھی اس کی۔ ٹھیک ہوں میں تو، بٹ تم نہیں لگ رہے مجھے ٹھیک۔ اچانک کیا ہوا تمہیں؟ آہد نے کہا اور دروازہ کھول کے باہر گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم چلو میں آتا ہوں، گاڑی سائڈ پر کھڑی کر کے شاذل افندی نے اس کو کہا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ ہوا کیا ہے، بٹ اس کے دل میں اس پنک ڈریس والی لڑکی کو قریب سے دیکھنے کا شوق اور بڑھ گیا تھا۔ اس نے گاڑی کو پارکنگ والی جگہ پر کھڑی کی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا واپس اسی جگہ آ گیا اور تھوڑا پلر کے ساتھ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے وہ لڑکی اس کو صاف نظر آ رہی تھی، بٹ اگر وہ دیکھنا چاہتی تو اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حرکت صحیح نہیں، بٹ اب یہ اس کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ وہ شاذل افندی جو بہت ہی پریکٹیکل انسان تھا، جو ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا تھا، آج وہ ایسی حرکت کر رہا تھا۔ جس نے کبھی لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا، آج لڑکی کو دیکھنے کے لیے دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی پتہ نہیں کس دھیان میں تھی۔ وہ اب جھولے میں بیٹھ چکی تھی اور آہستہ آہستہ اس کو ہلا رہی تھی۔ اب وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ تو شاذل افندی نہیں جانتا تھا، بٹ اس کے اپنے دل کی دھڑکنیں اب اس کے بس میں نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی حرکتیں دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ اس لڑکی کے سر سے چادر اتر چکی تھی اور اس کے لمبے بالوں کی چوٹیاں اس کی کمر پر آ رہی تھی۔ وہ جیسی لڑکی چاہتا تھا اس کو مل چکی تھی۔ اچانک اس لڑکی نے آنکھیں کھولی اور کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ 20-22 سال کی لمبے قد کی اسمارٹ اور سرخ و سفید رنگت کی لڑکی اس کے دل میں بس چکی تھی۔ شاذل افندی کو 29 سال کی عمر میں پہلی نظر میں پیار نہیں عشق ہو چکا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی سے جس کو اس نے 10 منٹ پہلے ہی دیکھا تھا۔ وہ خود بھی بہت حیران تھا اپنی فیلنگز پر۔ وہ لڑکی اب چلتی چلتی پھولوں کی کیاریوں کے پاس آ گئی تھی۔ اب وہ اس کے اور نزدیک تھی، بٹ ابھی بھی وہ بے خبر سی اپنی مستی میں ہی تھی۔ وہ ان پنک اور وائٹ اور ریڈ پھولوں میں کھڑی خود بھی ایک پھول لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے پھولوں کو اپنے ہاتھوں سے نرمی سے چھوا اور مسکرا دی۔
وہ پھولوں سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میری امی کہتی ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی بہت نازک ہوتی ہیں، پھولوں کی طرح، جیسے آپ نازک ہو گلاب جی۔ اس نے ایک پھول کو نرمی سے چھو کے کہا۔ وہ جو باتیں سن رہا تھا اچانک اس کا سیل بجا، کال آہد کی تھی۔ وہ لڑکی جو تھوڑی دور کھڑی تھی اس کو بیل کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً سر اوپر اٹھایا اور دیکھا۔ اس نے اس طرف دیکھا اور بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اس شخص کو پلر کے پاس کھڑے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کال دیکھ کے شاذل افندی کو یاد آیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ اس نے کال پک کی اور سیل کان سے لگا لیا اور آگے کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی اس کو دیکھ چکی تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں غصہ اور ناگواری کی واضح جھلک تھی، اور یہ بات شاذل افندی نے بھی نوٹ کی تھی۔ سیرت جو یہ سمجھ رہی تھی کہ ادھر کوئی بھی نہیں، وہ اچانک ہی سیدھی ہوئی۔ اس کی چادر اب بھی کندھے پر تھی۔ اس نے جلدی سے چادر کو ٹھیک کر کے سر پر اوڑھا اور گراؤنڈ سے نکل کر بھاگتی ہوئی شاذل افندی کے پاس سے گزر گئی، کیونکہ اور کوئی راستہ اس کو پتہ نہیں تھا اندر جانے کا۔ شاذل افندی جو کان سے سیل لگا کے کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جب وہ بھاگ کے اس کے پاس سے گزری اس نے بہت غور سے دیکھا تھا اس کو۔ ہیلو ہیلو، کہاں ہو تم؟ اس کے کان میں آہد کی آواز آئی تو وہ چونکا۔ ہاں ادھر ہی ہوں، میں آ رہا ہوں اندر، اس نے کہا اور قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ بھاگتی ہوئی ہال میں پہنچی تھی۔ سب نے اس کو بہت حیران ہو کے دیکھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر جا کے سمرا کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا سیرت؟ اور تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ بتاؤ بھی۔ سمرا نے اس کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی اور اس سے سب سوال اکٹھے ہی کر دیے۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ سب گرلز اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، سمرا نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں یار، ٹینشن نہ لو، میں ابھی آتی ہوں واش روم سے ہو کے، اس نے کہا اور جلدی سے اٹھ گئی وہاں سے۔ سمرا کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، پر وہ ابھی اس سے اور سوال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی سیرت اس کو سب خود ہی بتا دے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو کافی سنبھلی ہوئی تھی۔ سمرا نے سکون کا سانس لیا اس کو نارمل دیکھ کے۔ سمرا، انٹرویو سٹارٹ ہوا کہ نہیں؟ اس نے نارمل انداز میں اس سے پوچھا۔ بس میڈم کا بیٹا آ چکا ہے، اب انٹرویو ہونے والا ہے سٹارٹ، سمرا نے آہستہ سے جواب دیا۔ سمرا کی بات سن کے اسے وہ انسان یاد آ گیا جس کو اس نے تھوڑی دیر پہلے باہر دیکھا تھا، تو وہ انسان میڈم کا بیٹا تھا۔ اس کے ساتھ اس کو وہ سب یاد آیا جو بھی باہر ہوا۔ پتہ نہیں وہ کب سے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کب آیا تھا۔ سیرت کو اس انسان کی حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اس کے دل میں بدگمانی آ چکی تھی۔ اس انسان کے لیے بدگمان ہونا اس کی ایک بہت ہی بری عادت تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم جانتے ہو